السلام علیکم دوستو۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہماری آمد سے قبل اس دنیا میں موجود تھی اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ دین اسلام سمیت دنیا کے دیگر بہت سے مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس جنات کو تسلیم نہیں کرتی، تاہم وہ ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ انسانی سمجھ سے بالاتر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید اور اس سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی 10 ایسی اقسام سے روشناس کروانے والے ہیں جو ہزاروں برس سے ہمارے اس کرۂ ارض پر آباد ہیں۔ نمبر 10، ہاتف۔ ہاتف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار اونچا اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 9، غول۔ دوستو، یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کی اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد اور بہت پرانے ہوتے ہیں۔ یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نمبر 8، سالت۔ یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان سے بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی ان جنات نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی ہو۔ نمبر 7، نسنس۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نسنس کہا جاتا ہے۔ نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتی ہے جو ایک پیر سے کود کود کر چلتی ہے۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔
یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں، اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ نمبر 6، ہند۔ دوستو، ہند جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہند کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، مارد۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نمبر 4، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جان یا جنان۔ جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان کہلاتا ہے، کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سے جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان و زمین کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئی۔ یوں زمین سے اس طاقتور گروہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 1، شیاطین۔ دوستو، جنات کی اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جن کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ دوستو، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں یہ غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے، جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ دوستو، یہ تھیں جنات کی 10 ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں رقم کی ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔